تو فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ ہی آگ بھر رہے ہیں، اوریجنل آگ بھر رہے ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب نکل رہے ہیں تو چہرے پر کپڑا، تو شاگردوں نے پوچھا حضرت کپڑا کیوں ہے؟ کہنے لگے کیا کروں، سڑکوں سے جب جاتا ہوں تو کتے اور بلیوں کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ کہا کہ یہ تو انسانوں کا بازار ہے۔ کہنے لگے لیکن ان کے عمل، ان کے کام، ان کے کرتوت ایسے ہیں، ان کے کرتوت کی وجہ سے مجھے ان کا چہرہ ویسے نظر آتا ہے۔ کوئی کتا بنا ہوا ہے، کوئی بلی بنی ہوئی ہے، اور کوئی خنزیر بنا ہوا ہے، اور کوئی گھوڑا اور کوئی گدھا بنا ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں، ایک شخص وضو کر رہا ہے، دیکھا تو اس کے وضو کے پانی کے آثار میں زنا چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ کہنے لگے کیا تو نے زنا کیا؟ وہ بڑا تعجب میں کہنے لگے حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ تو وضو کر رہا تھا، تیرے وضو کا پانی جا رہا تھا، اس پانی نے مجھے بتایا، اس پانی سے مجھے پتا چلا۔ کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے، وہ تاثیر ہوتی ہے ان میں۔ مثال کے طور پر اگر شہر میں رہنے والے لائٹ کے شوقین ہیں، اگر یہاں پر اندھیرا ہو جائے نا تو انسان 1 گھنٹے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا رات کے وقت میں، لیکن اگر دیہاتوں میں اندھیرا ہو جائے تو وہاں عادی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اتنا ٹینشن نہیں لیتے، کیونکہ دیہات میں ویسے بھی اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، اندھیروں میں وہ لوگ پلتے ہیں بڑھتے ہیں۔ لیکن شہروں میں جب ہو جاتا ہے نا تو برداشت نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی جب نیک لوگوں سے ایک چھوٹا سا بھی گناہ ہو جاتا ہے نا تو اندھیرا ان کے آنکھوں میں، دل میں سما جاتا ہے، تو بے چین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری نماز چھوٹ گئی، مجھ سے جھوٹ نکل گیا، مجھ سے دھوکہ میں نے دے دیا، میں نے اپنے باپ کا دل دکھایا، میں نے اپنی والدہ کا دل دکھایا، میں نے اپنے پڑوسیوں کا دل دکھایا۔ چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے نا تو بہت ملامت کرتے اپنے آپ کو، ان کا دل روتا ہے، ان کا دماغ انہیں احساس دلاتا ہے، ضمیر انہیں جھنجھوڑتا ہے اندر سے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں تھوڑی سی غلطی پر بے چین ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں پھر کرتے ہیں پھر کرتے ہیں پھر کرتے ہیں، کالے داغ لگ لگ کر گناہ کے عادی وہ لوگ بن جاتے، بے حس بن جاتے، بے غیرت اور بے شرم بن جاتے، احساس ختم ہو جاتا، ان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، تو وہ چاہے کتنے ہی گناہ کرے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے وہ منظر یاد آیا کہ میں ایک دکان پر جب گیا تو وہاں پر بھگوانوں کو بیچا جا رہا تھا، اور بیچنے والا مسلمان تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی ھذا من فضل ربی، اس کے بازو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بیچ میں وہ مورتی بھی رکھی ہوئی تھی جو بیچنے کے لیے تھی۔ تو میں نے جب اس دکاندار سے کہا کہ یہ پیسہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام کا پیسہ ہے، الٹا شرک کا گناہ ہے، اللہ تم سے ناراض ہوگا، وہ کہنے لگا مولانا بس ہو گیا، بہت سن لیا یہ باتیں، مجھے اور نہیں سننا، ہم کو مت سناؤ، ہم کو مت سناؤ یہ باتیں۔ ہمیں چڑ علماء اور حفاظ اور مفتیان کرام سے نہیں ہے، جو وہ زبان سے شریعت کو بیان کرتے ہیں نا، وہ شریعت سے ہمیں پرابلم ہے، وہ مسائل سے ہمیں پرابلم ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا اگر اس کے سامنے سود کی برائی بیان کرو گے نا تو منہ پھل جائے گا، اس کا برا لگ جائے گا، ارے بھائی اتنا برا لگ رہا ہے تو سود چھوڑ دے۔ زانی کے سامنے زنا کی برائی بیان کرو گے تو اس کو تو برا لگنے ہی والا ہے نا، تو قصور بیان کرنے والے کا کہاں ہے؟ زانی کا کام ہے کہ وہ زنا چھوڑ دے، تو تمہیں غصہ قرآن پر آ رہا ہے، اس کا مطلب قرآن، میں تو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں نا، حدیث ہی بیان کر رہا ہوں نا کہ زنا غلط ہے، چوری غلط ہے، میں وہی بیان کر رہا ہوں نا۔ لیکن قرآن کا تو ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے نا، کیونکہ قرآن کا کچھ بگاڑے گے تو پھر پوری قوم الٹ پڑے گی۔ مثال کے طور پر اگر ریپسٹ یہ چاہے گا کہ زنا کی آیت کو مٹا دے تو یہ آسان ہے؟ آسان ہے؟ نہیں، بہت مشکل ہے۔ بھائی وہ دیکھ لو، ایک قرآن بدلنے چلا تھا، وہ بیچارہ خود بدل گیا، آسان ہے؟ نہیں ہے آسان۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو زنا کے ٹاپک پر بات کرتا ہے نا تو اس کو چپ کروا دو، یہ تھوڑا آسان ہے۔ علماء جمعہ میں ہے نا زنا پر بھی بولتے ہیں، چوری پر بھی بولتے ہیں، ڈکیتی پر بھی بولتے ہیں، تو ہم قرآن کی آیتیں تو مٹا نہیں سکتے، حدیثوں کو تو روک نہیں سکتے، تو جو جمعہ میں جو بیانات ہو رہے ہیں نا تو اس پر منہ پھلا دو کہ بھائی یہ
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. علماء شریعت ہی بیان کریں گے، صحیح ہی بیان کریں گے، غلط بیان نہیں کریں گے. بدلنا ہم کو خود کو پڑھنا پڑے گا. ہم شریعت کو نہیں بدلے گے، شریعت ہمیں بدلے گی نا. نہیں تو ایسا تو ہر شخص شریعت کو بدلنے کے لیے چلا جائے گا. صحابہ نے اپنے آپ کو بدلا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آپ کو بدلا، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے آپ کو بدلا، حضرت عثمان غنی نے اپنے آپ کو بدلا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. دیکھو بیوی بچوں کی فکر صرف اس امت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی اپنی بیوی بچوں کی فکر کی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کر، یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم اپنے بیوی بچوں کو دیا کرتے تھے.